السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وطر کی کتنی رکعت میں ہم نے سورت ملانی ہے، کون سی رکعت میں ہم نے ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی۔ اسی طرح وطر کی کون سی رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری میں یا تیسری میں۔ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ وطر کی نماز کیسے پڑھے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وطر کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو وطر کی نماز کا طریقہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کریں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت وطر واجب کی، واجب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ طرف کعبہ شریف کے۔ اگر اس طرح بھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں وطر کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، دل ہی میں ارادہ کر لیا، جب بھی ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ دل ہی میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں الفاظ ادا ہو رہے ہوں۔ اب سب سے پہلے ہم نے نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ بہت سے لوگ سب سے پہلے بھی تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر، اب سب سے پہلے نماز میں ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد اب ہم اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں۔ ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں گے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی الٹ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی طرف، سورۃ الناس کی طرف آئیں گے، الٹ نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ پچھلی سورت۔ اب سورت ملائیں گے۔ اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جائیں گے، سجدے کریں گے، پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجود پہلا قاعدہ ہوگا، یعنی دوسری رکعت میں ہم اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر پہلی اتحیات جب بیٹھیں گے، اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، یہاں تک اس سے آگے نہیں پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھیں گے، نہ ہم نے دعا پڑھنی ہے، صرف اتنا ہی پڑھیں گے کہ تشہد مکمل کرنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک، یہاں تک پڑھنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔
اور تشہد مکمل کرنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم نے ثنا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ نہیں، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ثنا صرف پہلی رکعت میں، جب ہم نے نماز شروع کی اس وقت ہم ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد کسی بھی رکعت میں دوبارہ ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم کوئی صورت ملائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہم نے کوئی صورت ملانی ہے یا نہیں؟ وطر کی تمام رکعتوں میں صورت ملائیں گے، اگر نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، بھول گئے ایک الگ مسئلہ ہے، پھر سجدہ سہو لازم آئے گا، لیکن ہم نے صورت ضرور ملانی ہے۔ تینوں رکعتوں میں صورت ملائیں گے۔ اب ہم صورت ملاتے ہیں۔ صورت ملانے کے بعد اب ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم تکبیر جو کہتے ہیں یہ تکبیر کہیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور صورت بھی ملائیں گے۔ اب یہاں ایک اور چیز، اور بھی بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اب ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے گا؟ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ پہلے ہی فرصت میں دعائے قنوت یاد کرے، لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی تو وہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع سجود کے بعد یہ ہمارا آخری قاعدہ ہے، اس میں آخری اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اس میں ہم نے مکمل تشہد، اتحیات، درود پاک بھی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سلام پھیر دیں گے، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وطر کی نماز پڑھنے کا مکمل صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ چند چیزیں نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ چیز بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ کب پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی۔ بہت سے لوگ اتحیات، تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا اسی طرح ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے یا پھر کوئی صورت ملانی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کہیں پر بھی نماز میں جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہم نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ چکے اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی کہیں بھی۔ باقی جتنی بھی رکھتے ہیں ان میں جب بھی ہم کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر کوئی صورت ملائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ تو پڑھنا یہ سنت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل قاری سعید احمد فریدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔